آج نائلہ کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج بس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو آج آپ دفتر سے چھٹی لے لیں تاکہ سارے کام آج اچھے سے ہو جائیں۔ سنا ہے لڑکے والے بڑے ہی امیر کبیر ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ آپ تو جانتی ہیں کہ پورے خاندان میں جیسا کھانا آپ بناتی ہیں ویسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ میں نے مسکرا کر یہ سنا تھا۔ دل سے نائلہ کے لیے دعائیں نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔ مسکرا کر کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اتنا مزیدار کھانا بناؤں گی کہ سب لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی تھی، پھر میرے قریب آئی اور میرے گال پر اپنے لب رکھ کے کہنے لگی، بس تمہاری یہی اچھائی تو ہے جس نے کبھی ہمیں کھوکھلا نہیں ہونے دیا۔ میں جانتی ہوں آپ سب کچھ اچھے سے سنبھال لیں گی۔ اور میں مسکرا کر دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنا موبائل نکالا اور اپنی کولیگ کو فون کیا، اسے بتایا کہ میں آج دفتر نہیں آ سکوں گی، تو میری طرف سے درخواست دے دینا۔ اور پھر برتن دھونے کے بعد میں وہیں کچن میں ہانڈی کا مسالہ بنانے لگی۔ سوچا آج چکن اور سبزیوں والی بریانی پکاؤں گی، ذرا اچھا امپریشن پڑے گا۔ لیکن وہیں اپنے جذبات میں اپنے دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، وہی جذبات جو ہر ایک لڑکی کے ہوتے ہیں اور میرے بھی تھے۔ یہ عورت جو بھی میرے پاس کچن میں آ کر مجھے کہہ کر گئی تھی کہ آج نائلہ کے رشتے والے آ رہے ہیں، میری ماں نہیں تھی بلکہ میری بھابھی تھی۔ بھابھی بڑی نہ تھی بلکہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ میں زندگی کی 50 بہاریں دیکھ چکی تھی مگر اپنی زندگی اپنے بھائیوں کے نام وقف کر دی۔ نائلہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، ہاں، جو مجھ سے باقی بھائیوں میں بڑا تھا، اور میں آج اس دعوت کا اہتمام اپنی بھتیجی کے آنے والے رشتے کے لیے کر رہی تھی۔ بہرحال جلدی جلدی سارے کام نمٹائے تھے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی جسے صرف میرا دل ہی جانتا تھا، جہاں پر آخر پرواہی کس کو تھی کہ میں روز جیتی ہوں روز مرتی ہوں۔ اب تو میرے بھتیجے بھتیجیاں بھی جوان ہو چکے ہیں، تینوں بھائی شادی شدہ تھے اور اسی گھر میں رہتے تھے۔ انہی خیالوں میں گم تھی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی کہ جب رشتے والے بھی آ گئے۔ کھانا سارا تیار تھا۔ میری بھتیجی کچن میں آئی اور سلیقے سے وہ کھانا لے جا کر میز پر سجانے لگی۔ مہمانوں کے سامنے یہی بتایا گیا کہ یہ سارا کھانا نائلہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ مہمانوں نے جب کھانا کھایا تو واقعی انگلیاں چاٹتے رہ گئے، لیکن اسی کے ساتھ جب نائلہ کی ہونے والی ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگی، ارے بہن، آپ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں، ہمیں آپ سے بھی 2 گھڑی بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں۔ ہم تو جب سے آئے ہیں آپ کو بس ادھر ادھر کام کرتے دیکھ رہے ہیں۔ نائلہ کی ہونے والی ساس نے یہ بات کہی تو میری بھابھی نے بھی فوراً ہاتھ بڑھا چکی تھی، کہنے لگی، ہاں، بس اپنی بھتیجی سے محبت ہی بہت کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ لوگ بیٹھ کر معاملات سلجھائیں، میں ساتھ اپنی بھتیجی کی مدد کر دیتی ہوں۔ میری بھابھی نے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا۔ نائلہ کی ہونے والی ساس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہیں آپ، اس قدر خوبصورت ہیں تو نہ جانے جوانی میں آپ کیسی لگتی ہوں گی، آپ تو خوب قیامت ڈھاتی ہوں گی سب پر۔ اتنا کہہ کر وہ ہنسی تھی جبکہ میں ابھی مسکرا اٹھی تھی۔ کہنے لگی، آپ اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ بنی کہ آپ شادی نہ کر سکی؟ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کے لیے تو بہت رشتے آتے ہوں گے۔ نائلہ کی ساس مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور میں دور کہیں بہت دور خیالوں میں ڈوب چکی تھی۔ سر جھٹک کر فوراً کہنے کی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے خود ہی شادی نہیں کی، میں کسی نہ کسی طرح بات کو ٹال کر وہاں سے اٹھ کر آ چکی تھی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا اور چند روز بعد میری بھتیجی کی شادی ہونے والی تھی۔ جبکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بہت عرصے بعد رونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد میں نہیں رہوں گی یہیں، میری زندگی اور میں ایسے ہی سی گزاروں گی۔ لیکن آج آپ اپنے بھتیجی کو اس عمر میں پہنچ کر ان سب ریت رواج اور رسموں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے دل میں ایک چبھن سی اٹھی تھی کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں اس عمر کی تھی اور میں بھی اس دور سے گزر کر آئی تھی۔ مجھے ماضی یاد آنے لگا۔ میں اپنے تھکن زدہ وجود کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور بہت دور کئی سال پہلے کا وقت سوچنے میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور میرے بعد میرے 3 بھائی تھے۔ تینوں بھائی مجھے میری جان سے بڑھ کر پیارے تھے۔ میرے ابا بھی ہم چاروں بہن بھائیوں میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ گھر کے حالات کچھ خاص نہ تھے جس سے ہمارا گزارا ہوتا۔ جیسے جیسے بھائی بڑے ہو رہے تھے ان کی پڑھائی کے خرچے زیادہ ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرنے لگا میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ چونکہ بھائی ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے اسی لیے میں نے انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ تو میری اماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تو ہی اب ہمارا بڑا بیٹا ہے، سارے گھر کی ذمہ داریاں تو نے اٹھانی ہیں، ہمیں مرد بن کر پالے گی۔ ماں کی بات سنی تو میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ماں تو فکر مت کر، دیکھنا ابا کس قدر پرسکون ہوں گے،
ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی کیسے اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میری اماں کی ڈھال تھی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ انہی دنوں میں نے گورنمنٹ نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری وہ نوکری لگ گئی۔ گورنمنٹ کی نوکری لگنا تھی کہ میری تنخواہ بھی اچھی ہو گئی اور یوں گھر کے خرچ دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے۔ بلا شبہ میں بہت حسین تھی۔ جس دفتر میں کام کرتی تھی اس دفتر میں بھی کئی لڑکے مجھے پسند کرنے لگے، لیکن میرا دھیان صرف اور صرف اس طرف تھا کہ میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، انتھک محنت کرنی ہے، اپنے گھر کی خواہش پوری کرنی ہے۔ جس عمر میں لڑکیوں کے خوابوں میں شہزادے آیا کرتے ہیں، میں سوچتی تھی کہ دودھ ختم ہے، گھی ختم ہے، آٹا بھی آنے والا ہے۔ میرے بھائی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے۔ اسی بیچ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد تو میرے سر پر دوہری ذمہ داری آ چکی تھی۔ پہلے جو میں باپ کے جانے کے بعد باپ بن کر اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی، اماں کے جانے کے بعد اپنے بھائیوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ نہ صرف گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتی، ان کا کھانا پینا، کپڑے استری، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی، بلکہ گھر کے باہر جا کر بھی نوکری بھی کرتی۔ انہی دنوں میرے لیے کئی رشتے آئے، ہر ایک کی نظر اس پر تھی کہ میں ایک نوکری والی لڑکی ہوں، نوکری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں۔ اگر ان کا بیٹا کوئی کام نہ بھی کرے تو بھی میرا پیسوں سے گھر چلتا رہے گا۔ ہر کوئی بڑی ہی میٹھی زبان رکھ کر ہمارے ہاں آتا اور میرا رشتہ مانگا کرتا، لیکن میں اس وقت اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر رشتے کو انکار کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی میرے جانے کے بعد کیسے گزر بسر کریں گے۔ ابھی تو ان کی نوکری بھی نہیں لگی، اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو ان کا خرچ کیسے اٹھتا۔ وہیں میرے رشتے آتے تو میرے بھائی بھی افسردہ ہو جایا کرتے۔ تینوں بھائی میرے ارد گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے اور کہتے، آپ بھی اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی تو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ہم لوگ تو ابھی کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، پڑھائی بھی اس قدر مشکل ہے، مہنگی بھی ہے، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ ہم کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں یا پھر ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لیں، ہمیں تو بس آپ کا ہی آسرا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے تو میں یہ سوچنے لگتی کہ میرے بھائی میری ذمہ داری ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو ان کا کیا ہوگا؟ کون ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر ہر آنے والے رشتے کو میں ٹھکراتی گئی۔ دھیرے دھیرے وقت جو ہی گزرنے لگا، میرا بڑا بھائی جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی۔ جب اس کی نوکری لگی تب تک میں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا ایک بھائی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اب دوسرا بھی دھیرے دھیرے نوکری کرنے لگے گا۔ لیکن میں اس روز بیٹھی اپنے بھائی کی شرٹ کا بٹن لگا رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا، اب میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا، آپی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، میں کہنے لگی، ہاں بولو کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر کہنے لگا، میں نے آپ کو بتانا تھا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے جس کا نام سنبل ہے۔ میں نے کہا، ہاں پڑھتی تھی، کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا، سب خیر ہے، لیکن دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹک چکی تھی۔ میں کہنے کی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری نئی نئی نوکری لگی ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم شادی کی باتیں کر رہے ہو؟ اور اگر شادی کرو گے تو تمہیں چھٹیاں لینی پڑیں گی، ابھی کون سا اتنی دیری ہوئی ہے؟ میں جا کر اس لڑکی سے ملتی ہوں، پھر منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں، شادی کچھ عرصے تک کر لیں گے، تب تک تم نوکری پر بھی صحیح توجہ دے لو گے۔ اس کے گھر والے آخر کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو ابھی تنخواہ ملنا بھی شروع نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل کہنے لگا، آپ ہیں نا، ہمارے گھر کے خرچے تو اٹھا رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ اگر میری شادی سنبل کے ساتھ نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں ایک وفادار بہن کی طرح اپنے بھائی کا رشتہ لے کر اس کی پسندیدہ لڑکی کے ہاں چلی گئی۔ لڑکی والوں نے تو پہلے ہی ناک منہ چڑھایا، لیکن پھر جب انہوں نے میری جاب اور میری تنخواہ کا سنا تو اگلے ہی پل مان چکے تھے۔ جانتے تھے کہ لڑکا کچھ کرے نہ کرے، سارے گھر کی ذمہ داری تو میں اٹھا لوں گی۔ دراصل میرے والد اپنی وفات سے پہلے یہ گھر میرے نام کر چکے تھے، پورے گھر کی ذمہ داری میں نے ہی اٹھا رکھی تھی، سب کچھ میں نے ہی دیکھنا تھا، اسی لیے میرے والد نے وہ گھر بھی میرے نام کر دیا تھا۔ یہ بات وہ لوگ بھی جان چکے تھے، اسی لیے شادی بھی میرے بھائی کی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ بڑی بھابھی گھر میں آ چکی تھی اور میں یوں ہی پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی، کیونکہ بھائی کی شادی پر کیے جانے والا خرچہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ مجھے لگا تھا بھابھی گھر میں آئے گی تو میرا کوئی ہاتھ بڑھ جائے گا، مجھے تھوڑا ریلیکس ملے گا اور میں دفتر سے گھر آ کر تھوڑا بہت کام کر کے آرام بھی کر لیا کروں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں مکھن لگاتی جیسے دنیا میں وہی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد مجھے گھاس بھی نہ ڈالتی تھی۔
خیر میں اپنے بھائی کی وجہ سے اپنی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بچوں سے نوازا۔ پھپھو کو تو ویسے بھی اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا بھی خیال رکھنے لگی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ یوں جب میرے بھائی اور بھابھی کو کہیں جانا ہوتا، وہ لوگ بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے اور پھر خود باہر گھومتے پھرتے انجوائے کرتے، اور میں گھر کی ہو کر گھر ہی رہ چکی تھی۔ وقت نے جو ہی آگے بڑھنا شروع کیا، میرے باقی دونوں بھائی بھی شادی کر چکے تھے۔ شادی کرنے کے بعد اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پہلے اس گھر میں ہم چاروں ہوا کرتے تھے تو میرے تینوں بھائی میرے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سبھی بیٹھے دن بھر کی باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے بھائی اپنے اپنی من مرضی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے بچے پیدا کر کے اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، اور میں تنہا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے کمروں سے آنے والی ہنسنے کی آوازیں سن رہی تھی، بچوں کی کلکاریاں سن رہی تھی۔ بے ساختہ میرے دل میں مجھے خیال آیا تھا کہ اگر آج میری بھی شادی ہوئی ہوتی تو میرے بھی بچے میرے قد تک آ رہے ہوتے، کوئی مجھے بھی ماما بلاتا، کوئی میرا بھی ایسا ہمراز ہوتا جو میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا۔ میرے بھائیوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا۔ اب اگر میں پلٹ کر پیچھے ماضی میں دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کاش اس وقت میں شادی کر لیتی، کاش کوئی ایسا لڑکا ہوتا جو گھر داماد بننے کو تیار رہتا، یا پھر اسی محلے میں کرائے پر گھر لے لیتا۔ میں اپنے بھائیوں کے بھی خرچ اٹھاتی رہتی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی آگے بڑھائے رکھتی۔ لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی جب ایک روز میں گھر کا سودا سلف ختم ہونے پر گھر سے باہر نکلی۔ تینوں بھائی اور بھابیاں تو آج باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے، مجھے ساتھ اس لیے لے کر نہیں گئے کہ گھر کا خیال کون رکھے گا۔ آج کل تو حالات خراب ہیں، اسی لیے گھر میں کسی نہ کسی کا ہونا تو لازمی ہے، اور میں پھیکا سا مسکرا کر کہہ چکی تھی کہ ہاں جاؤ، یہی تو دن ہے تم لوگوں کے گھومنے پھرنے کے، جاؤ انجوائے کرو، میں گھر ہوں، گھر کی رکھوالی کر لوں گی۔ اور وہ لوگ جھوٹے منہ پہ مجھے نہیں کہہ سکے تھے کہ آپ بھی چلیں، ہر وقت دفتر اور دفتر سے گھر کے ہی کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہیں۔ لیکن بہرحال شاید یہی میری زندگی تھی۔ اس روز میں جب سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلی تو راستے میں ہی مجھے 2 گلی چھوڑ کر رہنے والے رحیم صاحب دکھائی دیے۔ ہاں، وہی رحیم صاحب کہ جب میں نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو ان سے مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی تھی، یا پھر یوں کہہ لو کہ مجھے ان سے محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے۔ لیکن میرے والد کی وفات کے بعد اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کے بعد یہ سب کچھ تو میں کہیں بھول ہی چکی تھی۔ اس کے بعد رحیم صاحب نے بھی شادی کر لی، لیکن 2 سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے رحیم صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کردار کے مالک تھے، بلکہ شریف اور اچھے انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، سلام دعا کرنے لگے۔ آج بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہو۔ مجھے کہنے لگے اپنا نمبر دے دیجئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے یہ سنا تو تھوڑی ہچکچائی، لیکن پھر اپنا نمبر ان کو دے دیا۔ نہ جانے کس بارے میں وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی شام ان کی کال بھی آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری پہلی بیوی وفات پا چکی ہے، اب تو آپ کے بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں، آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کا حق ہے۔ رحیم صاحب کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اس عمر میں شادی، اگر اس عمر میں شادی کرتی تو میرے بھائی کا کیا رد عمل ظاہر کرتے؟ بہرحال میں نے گہری سانس خارج کر کے انہیں انکار کر دیا کہ نہیں، میری عمر اب شادی کی نہیں ہے، میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا پیسہ ہے، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں پر کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وقت جو ہی آگے گزرتا رہا اور میں آج 55 سال کی ہو چکی تھی۔ 55 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ مجھے لگا تھا بھائی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، بھابیاں بھی میری عزت اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ایک تو میں اس گھر کی بڑی ہوں، ان کے شوہروں کو بالکل ماں بن کر پالا اور باپ بن کر ہر خرچ اٹھایا، جبکہ دوسری مرتبہ میری عزت اس لیے کیا کرتی تھی کیونکہ میں اس گھر کی مالک تھی۔ مجھے لگا تھا اگر میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ اپنے مراسلے اچھے کروں گی تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ یوں ہی اچھے اور وفادار رہیں گے۔ اگر میرے بھائی اور بھابیاں مجھ سے اپنا تعلق خراب کر بھی لیں گے تو میرے بھتیجے بھتیجیاں میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے میرے ساتھ مطلب کا رشتہ رکھنے لگے،
ایک وقت وہ بھی آیا جب میں بخار میں تپ رہی تھی، میرا وجود آگ میں تپ رہا تھا، اور تبھی میرے بھائی میرے کمرے میں آئے۔ مدتوں بعد اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ مجھے لگا تھا شاید یہ تینوں میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی میری صحت کا نہیں پوچھا، بس یہی کہا کہ دوائی لی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں لے لی ہے۔ تو پھر میرا بڑا بھائی بولا اور کہنے لگا دیکھو آپ ہی، آپ کا ہمارے سوا ہے ہی کون، ہم ہی تو آپ کے ہیں، آج تک جو بھی کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، آپ کی ساری زندگی یہیں گزر چکی ہے، اور ہم ہی ہیں جو آپ کا کل سہارا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی دوسرے نمبر والا بھائی کہنے لگا آپ بھی ہمارے بچے اور ہماری بیویاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے ہی نہیں، جب بھی کچھ بات ہو تو کہتے ہیں یہ گھر تو پھپھو کا ہے، گھر تو مردوں کے نام ہوتے ہیں، عورتوں کے نام آخر کون کرتا ہے، ویسے بھی آگے تمام تر خرچ ہم نے اٹھانے، اسی لیے آپ کو ایسا کریں کہ یہ گھر ہم تینوں کے نام کر دیں۔ میرے بھائی مجھ سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ میری بھابیاں اور بھتیجے بھتیجیاں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، جبکہ میں اندر کئی ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی، اس سے زیادہ مجھ سے سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں پڑھایا لکھایا، نوکری لگوایا، تمہاری بیویوں کو بھی سنبھالا، اب آخر گھر بچا ہے، کیا وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو؟ وہ تینوں شرمندہ ہو کر کمرے سے چلے گئے۔ اگلے دن میں نے ارحم صاحب کو اپنے گھر بلایا اور کھل کر ساری بات بتا دی۔ میں بھی جینا چاہتی تھی، ایک شوہر چاہتی تھی، بھلے ہی 50 کی عمر گزار چکی تھی، مگر دل ابھی بھی زندہ تھا۔ ارحم صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں نے تھوڑا غصہ کیا، مگر ارحم صاحب نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ بس میاں، کچھ تو شرم کرو، تمہاری بہن نے اپنی جوانی تک برباد کر دی اور تم اب اس کے مکان پر نظریں جمائے بیٹھے ہو اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو۔ اگلے ہی دن ارحم صاحب مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے گئے۔ بے شک میرے بھائی آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، مگر اب میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، جہاں میرا شوہر مجھے بستر سے نیچے پیر بھی رکھنے نہیں دیتا۔ زندگی کا ساتھی کس قدر ضروری ہے، یہ شادی کے بعد مجھے پتا چلا۔